میرے استاد پہ بھی بہت دفعہ لگی تھی, میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C. جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 200. ہیلو جی, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ, جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. اور آج آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ گئے ہوگے کہ آج ہم کس چیز کے اوپر بات کرنے والے ہیں. آج ہم رجب بٹ اور 295 کے اوپر بات کرنے والے ہیں. 295 کیا ہے؟ سدھو موسے والے کا ایک سانگ تھا 295. اب یہ 295 ہے کیا؟ چلو ہم آپ کو ٹائم ویسٹ کیے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. تو 295 ہے, سدھو موسے والے نے ایک اپنا گانا نکالا تھا 295. اب سدھو موسے والے کے اوپر 295 کیسے لگا؟ اب بھارت میں مغلوں کے دور میں ایک سکھوں کی عورت تھی جو اکیلی تھی اور اس نے اکیلے ہی ایک فوج جمع کی. اب وہ فوج جمع کر کے وہ لڑی وہ کی, مگر سدھو موسے والے نے کچھ ایسا ایسی اس کے اوپر بات کر دی جس کے اوپر سدھو موسے والے کو اپنے ہی سکھ برادران نے کیس کر دیا 295 کا. اور اسی لیے سدھو موسے والے نے گانا نکالا تھا 295. پھر ان کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی سدھو موسے والے کی. تو اب چلتے ہیں پاکستان میں, آ جاتے ہیں. پاکستان میں بھی 295 کا ایسا ہی رول ہے. یہ 295, 295A, 295B, 295C, یہ تینوں جو ہیں یہ اسلام کے اوپر, یہ مذہبوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ہر ملک کے اپنے اپنے مذہب کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. اب پاکستان میں آ جاتے ہیں. پاکستان میں رجب بٹ نے ایک پرفیوم اپنا لانچ کیا 295. اب یہ کیا ہے 295؟ آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا. 295 یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو آپ نے نقصان پہنچایا تو آپ کے اوپر لگتی ہے 295 کی سزا اور 2 سال قید اور جرمانہ. اب 295B کیا ہے؟ 295B ہے اگر آپ نے مسلمانوں کی پاک کتاب قرآن کے اوپر توہین یا کچھ بھی بولا قرآن کو, تو آپ کے اوپر لگے گی 295B. 295B کے تحت آپ کو پھر سزا ہوگی 20 سال یا 25 سال. اور 295C جو رجب بٹ کو جہاں پکڑا ہے آ کے 295C. اب یہ 295C کیا ہے؟ 295C پاکستان کے قانون میں ایسے ہے, اگر جو بھی شخص ہمارے نبی, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخی کرتا ہے تو اس کے اوپر لگتی ہے 295C. اب رجب بٹ نے 295C, پاکستان کا قانون ہے, اگر آپ نے 295C بولا یا کچھ ایسے کیا تو آپ کے اوپر لگے گی 295 سزا اور آپ کے اوپر جرمانہ بھی اور سزائے موت. اور وہ جو شخص ہوتا ہے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے, واجب القتل. اب رجب بٹ کی پھر دوسری ویڈیو جس میں وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے معافی مانگ رہا تھا. پاکستان کے مسلمانوں میں سب سے اہم کتاب ہے قرآن. جو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اسے پھر وہ سچ بولے جھوٹ بولے پھر وہ سچ ہی مانا جاتا ہے. مسلمان تو جو ہیں ان کا پورا ایمان, پورا عقیدہ قرآن کے اوپر ہوتا ہے اور اپنے آخری نبی. اگر آخری نبی کے اوپر آپ گستاخی کر رہے ہو, کچھ کر رہے ہو, تو پھر مسلمانوں کا اتنا بھی کمزور نہیں ہے ایمان کہ وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں. مگر اب جو بات آ گئی ہے, کچھ بول رہے ہیں رجب بٹ نے گستاخی نہیں کی, کچھ بول رہے ہیں کی. اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ رجب بٹ نے, ویسے جو وائرل ویڈیو چل رہی ہیں پورے سوشل میڈیا میں اس بار رجب بٹ ہی گھوم رہے ہیں. رجب بٹ اور یہ جو ہمارے مولانا ہیں یہ سارے گھوم رہے ہیں. کوئی بول رہا ہے رجب بٹ کو ہم چھوڑیں گے نہیں, کوئی ہم نہ رجب بٹ کے ہیٹر ہیں اور نہ ہی پہلے رجب بٹ کے ہم فین تھے مگر اب فین بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص ان کی گستاخی کرے وہ ہمیں برداشت نہیں ہے, وہ شخص ہمیں پسند بھی نہیں ہے. تو اسی لیے جو بات تھی, جو بھی میں نے بات کی ہے رجب بٹ کے اوپر اور رجب بٹ نے جو غلطیاں کی ہیں, اب وہ سعودی عرب عمرے میں گئے ہوئے ہیں. وہاں بھی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی کہ میری کوئی بھی ایسا وہ نہیں تھا, میں نے غلطی سے بول دیا. چلو غلطی سے بول دیا, غلطی ایک بار ہوتی ہے, آپ نے کئی بار غلطی کی ہے. پہلے نماز کے اوپر آپ نے غلطی کی, وہ بھی آپ کی چلو معاف کی گئی. بہت آپ نے غلطیاں کی, ہر غلطی معاف کی. اب آپ نے سب سے بڑی غلطی کر دی, یہ غلطی معاف نہیں ہوتی. اب دیکھتے ہیں ہمارا قانون کیا کرتا ہے. میں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہوں, یہاں سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں ہمارا قانون, کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں, سچے عاشق رسول. اگر رسول کے اوپر کوئی بات آ جائے پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں.
تو اسی لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کمنٹ سے لازمی سے کر دو. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. The end.